بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال اور جواب کے سیشن میں ہم آپ کے سامنے ہیں، آپ کے سوالات اور ہمارے جواب۔ سب سے پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ سر دوپہر میں یا رات 12 بجے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، رات میں ہو یا دن میں ہو، کسی بھی وقت ہو۔ سوال ہے کہ جن میں طاقت ہے وہ نکاح کر لیں اور جن میں نہیں ہے وہ نکاح نہیں کرنا چاہتے، وہ روزہ رکھیں، تو کیا یہ حکم لڑکیوں کے لیے بھی ہے؟ اگر وہ شادی نہ کرنا چاہتی ہیں تو نفل روزے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نوجوانوں کی جماعت من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ فمن لم یستطع فعلیہ بالصیام، اور جو نکاح پر استطاعت نہیں رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو دو باتیں ہیں، نمبر ایک کہ نکاح کرنے کے لائق ہو، یعنی لڑکا کم سے کم اس کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکے، اس کی رہائش کا انتظام کر سکے اور فزیکل ریلیشن بھی اس سے قائم کر سکے، تو پھر اس کے لیے نکاح ہے۔ جو بندہ لڑکی کے حقوق نہیں ادا کر سکتا، مثلا کھلا پلا نہیں سکتا ہے، بالکل نہیں کھلا پلا سکتا۔ ایک یہ ہے کہ آج کل جو سوچ ہے زمانے کی کہ پہلے بن جائے، کریئر بن جائے، بزنس ہو جائے، یہ سوچ غلط ہے۔ روزی کا مالک اللہ ہے، روزی دینے والا ہے، لیکن ایک انسان بالکل کچھ بھی نہیں کماتا ہے تو بھائی اس سے تو کوئی نکاح نہیں کرے گا۔ تو کم سے کم 2 وقت کی روٹی ہو یا رہائش کا انتظام ہو یا اسی طریقے سے یعنی اس سے فزیکل ریلیشن بنانے پر قادر ہو تو اس کے لیے نکاح ہے، اور جو ان پر قادر نہیں ہے تو اس کے لیے روزہ ہے۔ مثال کے طور پر سب کچھ ٹھیک ہے، جوان ہے لیکن بیوی کا خرچ نہیں اٹھا سکتا تو اس کے لیے روزہ ہے۔ اچھا، روزہ جو ہے یہ نکاح کا الٹرنیٹ نہیں ہے، یہ تو اس لیے حکم فرمایا ہے کہ روزہ رکھو جب تک تمہارا نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ساری زندگی روزہ رکھتے رہو اور تم نکاح نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بے نکاح رہنے سے منع کیا ہے، کسی کو بھی، مرد ہو یا عورت ہو۔ اسلام میں نکاح کو یعنی ایک اہمیت دی گئی ہے۔ ایک انسان بلا عذر نکاح نہ کرے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی عذر ہو تو الگ مسئلہ ہو، یعنی بیوی کے حقوق ادا کرنے پر قادر نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے تو الگ مسئلہ ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ ہاں لڑکیوں کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ خواہشات جو توڑتی ہے وہ چیز روزہ ہے، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کی خواہشات کنٹرول رہتی ہے۔ نفس جتنا بھوکا رہے گا اتنا ہی زیادہ یہ خواہشات کی پیروی کرنے سے، یعنی جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے نا نفس اور اس پر ابھارتا ہے، یہ اس میں کمزور پڑ جائے گا۔ لیکن ہمیشہ کے لیے یہ عمل نہیں ہے، نکاح انسان کو کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کے لیے مناسب رشتہ جو ہے اس کا انتظام کرے اور اس کے بعد وہ نکاح کرے۔ بغیر نکاح کے زندگی گزارنا یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام نے نکاح کو پسند کیا ہے، بے نکاح رہنے کو پسند نہیں کیا۔ البتہ یہ کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے اور خواہشات کا غلبہ ہے تب تک کہ وہ روزہ رکھے، اس حدیث پر عمل کرے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں؟ اس بارے میں ڈیٹیل میں بتائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں گھر کے اندر، تو کسی ایک جگہ کو خاص کر لیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں کہ میں فلاں وقت سے فلاں وقت تک اعتکاف میں بیٹھ رہی ہوں، اس کے بعد وہاں سے نکلے اور اس دوران کوئی دنیا کے کام نہ کریں، بات چیت نہ کریں، وہاں سے نکلے نہیں بلا ضرورت، یہ اعتکاف ہے، بیٹھ سکتی ہیں، جائز ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتوار، منگل اور بدھ کو ناخن کاٹنا چاہیے یا نہیں؟ کچھ پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ ان دنوں میں ناخن کاٹنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جیسے منگنی وغیرہ ہو کر۔ یہ سب بے بنیاد بے اصل باتیں ہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ناخن کاٹیں، پیر کے دن کاٹیں، سنڈے کے دن کاٹیں، کسی دن بھی کاٹیں، لیکن جمعہ کو کاٹنا سنت ہے۔ تو کسی بھی دن ناخن کاٹنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سوال، نماز میں آسمان کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نظریں اچک لی جائیں۔ اچک لی جانے سے مراد کیا ہے بتائیں۔ نماز میں نظریں اونچی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نماز میں نظریں اونچی کرنے والے باز آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان کی نظروں کو اچک لے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو اچک لینے کا مطلب یہی کہ اللہ ان کی بینائی لے سکتا ہے۔ یہ اصل میں تنبیہ ہے، ڈرانا ہے مقصد، کہ نماز میں نگاہ اونچی نہ کرو بلکہ نیچے رکھو۔ سوال،
دوپہر یا رات میں 12 بجے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، یہ شاید ہو گیا ہے میرے خیال سے۔ یہ سوالات ایک ہی شخص کے تھے، اب تک اتنے سارے سوالات ایک ساتھ دے دیے تھے۔ مفتی صاحب، مذاق مذاق میں کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ مذاق مذاق میں نکاح، جی ہاں، اگر دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکی اور لڑکے نے ایجاب و قبول کر لیا ہے تو مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا مذاق بھی حقیقت ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہے، وہ نکاح ہے، طلاق ہے اور رجعت ہے، یعنی طلاق کے بعد واپسی۔ تو نکاح اگر کسی نے مذاق میں بھی کیا ہے، لڑکی نے اور لڑکے نے یہ کہا کہ ہم تم کو اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں، لڑکے نے کہا کہ ہاں قبول کرتے ہیں، تو دونوں نے اگر اس طرح کے الفاظ کہیں دو گواہوں کی موجودگی میں، اگرچہ مذاق میں کیا ہو، تو ان پر نکاح ہو جاتا ہے ان کا، اور علیحدگی یعنی شوہر اور بیوی وہ بن جاتے ہیں۔ تو اب اس کا کہیں اور نکاح کرنا جائز نہیں ہے زندگی بھر۔ ہاں وہ طلاق دیتا ہے اگر جس سے مذاق میں نکاح کیا، تب کہیں اور نکاح ہو سکتا ہے عدت کے بعد، لیکن اگر نکاح مذاق میں کیا اور بغیر طلاق کے آپ نے دوسری جگہ نکاح کر لیا تو یہ نکاح مانا نہیں جائے گا، یہ نکاح یہ بالکل باطل ہوگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ اگر اس کے ساتھ یعنی دوسرے کے ساتھ نکاح کر کے یعنی ریلیشن قائم کرتے ہیں تو یہ زنا ہے۔ تو مذاق میں نکاح ہو جاتا ہے، اور بالکل جیسے عام نکاح ہوتا ہے ویسے ہی نکاح ہوتا ہے۔ ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ حضرت میرے دوست نے موت کا خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ امی بھی رو رہی ہیں۔ موت کا خواب دیکھا ہے تو اس میں رونے کی ضرورت نہیں ہے، انسان اچھے عمل کرے اور موت کی تیاری کرے تو موت آ جائے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ باقی موت کا خواب دیکھنے سے موت واقع نہیں ہوتی ہے، تو اس میں بہت ساری تعبیریں لکھی ہیں معبرین نے، الگ الگ موقع اور مرحلے کے اعتبار سے تعبیریں فٹ ہوتی ہیں۔ البتہ اس میں بہت ساری چیزوں کا اشارہ ہے کہ زندگی میں تبدیلی کا آنا یا اس کی عمر میں اضافہ ہونا، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی نے موت کی یعنی موت کا معاملہ دیکھا ہے خواب کے اندر تو موت آ جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، انسان اچھے عمل کرے بس۔ حضرت ایک سوال ہے کہ کوئی شخص جس کی پوری زندگی گزر گئی، نہ اس نے قرآن پڑھا، نہ نماز یاد کی، نہ ہی زکوٰۃ دی، عمر بھر بیاض اور حرام کی کمائی کھائی اور حرام کمائی کو حلال کہا، جیسے جھوٹ بول کر کمایا اور بولا کہ اتنا چلتا ہے، ایسے شخص کا ایمان باقی رہے گا؟ دیکھیں ایک انسان ہے جو اللہ کو رب مانتا ہے، اللہ کو الہ مانتا ہے، معبود مانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے جو بیسک ہے ایمانیات کی، یعنی وہ اللہ پر، پیغمبروں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی پر، جنت جہنم پر، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ اگر اس نے گناہ کیے ہیں، پوری زندگی گناہ کرتا لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک رہا، تو بے شک بہت بڑا گنہگار فاسق اور فاجر ہے، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ ایمان دو قسم کا ہے، ایک نفس ایمان اور ایک کمال ایمان۔ نفس ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، رسولوں پر ایمان رکھنا، اور اسی طریقے سے کتابوں پر ایمان رکھنا، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھنا، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، اور اسی طریقے سے اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ تو یہ ایمان کی بیسک ہے، اگر کوئی بندہ اس کو مانتا ہے، اگرچہ وہ گناہ ہی کی زندگی میں یعنی مشغول ہے، تو اس کا ایمان معتبر ہوگا، لیکن وہ گنہگار فاسق اور فاجر ہے۔ نفس ایمان تو اس کا باقی ہے، لیکن جو کمال ایمان ہے، عمل کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے اور ایمان کے درجے منتخب کیے جاتے ہیں، تو اس میں تو وہ فعل ہے، لیکن جو نفس ایمان ہے یعنی مسلمان ہونا، تو وہ مسلمان رہے گا، باقی یہ گنہگار رہے گا۔ باقی یہ اس نے کہا ہے کہ یہ بیاج کی کمائی کھاتا ہے، حرام حلال یعنی اس کو جائز ٹھہراتا ہے کہ اتنا چلتا ہے، تو اس سے اس کی مراد کیا ہے کہ مطلب اسلام میں اتنا جائز ہے یا پھر میرے لیے اتنا چلتا ہے، تو اس سے وجہ پوچھی جائے گی، پھر کوئی حکم لگایا جائے گا۔ بہرحال کسی کے کفر کا فتویٰ ایسا نہیں دیا جاتا ہے، وہ مسلمان ہے، گنہگار ہے، مر جائے گا تو جہنم میں جائے گا ان گناہوں کی بدولت، لیکن ان گناہوں کی سزا کاٹ کر کے پھر وہ ایک دن جنت میں جائے گا، چونکہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا تھا۔ تو حدیث میں ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اخلاص کے ساتھ، وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کی کرتوتوں کی سزا بے شک اسے ملے گی، اور اللہ چاہے تو وہ معاف کر دے۔ باقی ایسے شخص کو جو ہے ان کی اصلاح کی فکر کی جائے، انہیں نصیحت کی جائے، انہیں سمجھایا جائے، بس اور کیا کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر لوگ جو پیشنٹ کو ریفر کرتے ہیں
دوسرے ہاسپٹل میں اس کا انہیں کمیشن ملتا ہے، یہ کمیشن لینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، کسی کو صرف ریفر کر دینا کہ تم وہاں چلے جاؤ اور اس پر کمیشن سیٹ کرنا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ یا اگر کوئی بندہ اس میں محنت کرتا ہے، مریضوں سے جا کر کے بات کرتا ہے، انہیں وہاں پہنچاتا ہے، تو اس کی کمائی یعنی گنجائش ہوگی کمانے کی، کمیشن لینے کی۔ لیکن ایک بندہ بس یہ بھائی تم وہاں چلے جاؤ، میں نے تمہارے یہاں 10 مریض بھیج دیے ہیں، اس کا پیمنٹ کرو، یہ ناجائز ہے۔ یا ڈاکٹر نے لیب میں بھیجا ٹیسٹ کرنے کے لیے، اب ٹیسٹ سے یعنی لیب سے اس کو پیسے مل رہے ہیں، کمیشن مل رہا ہے، یہ بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں محنت اور عمل کوئی داخل نہیں ہے، تو اس طرح کے کمیشن جائز نہیں ہے۔ ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ڈریم 11 کا پیسہ حلال ہے کیا؟ بھائی دیکھیں، ڈریم 11 ایک جوا ہے، اور جوا کبھی شریعت میں جائز نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کا حکم ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جوا شراب یہ سارے کے سارے شیطانی کام ہیں، تو شیطان کے کام کبھی جائز نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ ڈریم 11 میں پیسے لگاتا ہے، جیتتا ہے یا ہارتا ہے، ہر حالت میں وہ گنہگار ہوگا، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بدن مال حرام سے پرورش پائے گا وہ جہنم میں جلنے کے لائق ہے۔ تو ان چیزوں سے بچ کر کے حلال کمائے نا انسان، حلال میں اللہ نے برکتیں ڈالی ہیں۔ باقی ڈریم 11 یا کسی قسم کا جوا سٹا اگر انسان کھیلتا ہے، پہلی بات تو اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، دوسری بات اللہ کی نظر میں ایسا بندہ گر جاتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا پیسہ ہمیشہ غلط کاموں میں ہی خرچ ہوگا، صحیح کاموں میں خرچ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے توبہ کریں، اور اس کی نشر و اشاعت کرنا یہ ڈبل گناہ ہے۔ ایک انسان نے پیسے لگائے، جیتا 10 کروڑ 20 کروڑ 100 کروڑ جیت گیا، وہ گنہگار ہوگا، فاسق اور فاجر لعنتی ہوگا۔ لیکن انسان لوگوں میں بیان کر رہا ہے کہ میں نے ڈریم 11 میں پیسے لگائے تھے، میں نے 11 کروڑ روپے جیت لیے، میں نے 10 لاکھ روپے جیت لیے، یہ ڈبل گنہگار ہوگا۔ گناہ کرنا ایک گناہ ہے، اور گناہ کو بیان کرنا لوگوں میں، یہ ڈبل گناہ ہے۔ تو اس لیے اس کی حوصلہ افزائی کرنے والا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، حوصلہ افزائی کرنے والا بھی گنہگار ہوگا، اور اس میں اپریشیٹ کرنے والا بھی گنہگار ہوگا۔ ان چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے، حلال کمائیں۔ بطور خاص رمضان کے مبارک مہینے میں سٹا جوا ان چیزوں میں اگر ملوث ہوں گے تو شیطان تو بند ہے، لیکن شیطانی شکل میں آپ گھوم رہے ہیں۔ اللہ ہر مومن کی اس سے حفاظت کرے، چھوڑ دیجئے بھائی اس چیزوں کو۔ ایک سوال یہ ہے کہ قریب 1.5 سال پہلے ایک لڑکا ایک لڑکی سے لو میرج کی اور نکاح کیا، اس کے بعد اس کے یہاں لڑکی بھی ہے، جو قریب 3 سے 4 مہینے کی، یعنی اس کی ایک لڑکی ہے قریب 3-4 مہینے کی ہے، لیکن اب وہ لڑکی بول رہی ہے مجھے الگ رہنا ہے، اور لڑکے کی ایسی حیثیت نہیں کہ الگ رہے، کیونکہ اس کے والدین اکیلے ہیں۔ اب اس کی بیوی بول رہی ہے مجھے الگ رہنا ہے، میں تیرے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس لڑکے کی مالی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، ان حالات میں لڑکا کیا کرے؟ اب لو میرج کی ہے تو اس کے پرینام تو دیکھو گئی، اماں ابا کی مرضی سے شادی کیا کریں، ارینج میرج کیا کریں، اس میں برکتیں آتی ہیں۔ یہ ساری باتیں پہلے حرام ریلیشن شپ قائم کرنا، پھر اس کے بعد میں نکاح کرنا، تو اس میں برکتیں کہاں رہ جاتی ہیں بھائی؟ اکثر جو لو میرج کے کیسز ہوتے ہیں، یعنی پہلے دھوم دھڑکا بوال بٹا کھیل تماشا، اس کے بعد میں نکاح کر لیا، اس کے بعد میں معاملات خراب ہی ہوتے ہیں۔ بہت کم ہے کیسز جس میں اچھے معاملات گزرے ہیں۔ باقی لو میرج والے اکثر بیچارے پچھتاتے رہتے ہیں کہ بیوی سر پہ چڑھی ہوئی ہے اور بس یہ ہے کہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی جو ہے ہم نکاح کریں، اچھی جگہ نکاح کریں، حلال نکاح کریں، حلال ریلیشن شپ کے ذریعے سے ایک دوسرے کے بندھن میں بندھے۔ اب تو ہو گیا تو غلطی تو تمہاری ہے۔ بہرحال نکاح ہو گیا ہے تو شوہر بیوی ہیں آپ حضرات، لیکن یہ ہے کہ بھائی لڑکی کو سمجھائیے کہ بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں تو ہم الگ کیسے رہیں گے، ہمارے پاس الگ رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، استعداد ہی نہیں ہے، اوقات ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے رکھیں گے؟ تو آپ اس میں رہیے۔ باقی نکاح کی تو شرائط میں سے ہے کہ لڑکی کے نان نفقے کو پورا کریں۔ لڑکی کا نان نفقہ کیا ہے؟ اس کے اخراجات کو پورا کرنا۔ اگر لڑکی الگ روم کا مطالبہ کرتی ہے تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اس کے الگ روم کا مطالبے کو پورا کریں۔ یہ ساری چیزیں تو نکاح سے پہلے سوچی جاتی ہیں نا۔ آج کل ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ نبا 15-16 سال کی عمر میں پیار محبت کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اب نکاح کی بات کرتے ہیں، 1 روپے کماتے نہیں ہیں، پھر ان کا نکاح کراؤ، پھر ان کے ماں باپ ان کا خرچ اٹھاتے، اگر اٹھاتے تو اچھی بات ہے، لیکن زبردستی اپنے ماں باپ پہ لا کر کے ڈال دینا یہ کہاں کی بات ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ پیار و محبت کے چکر میں اکثر معاملات خراب ہوتے ہیں بھیا، تو اس لیے ان چکروں میں نہ پڑیے، اب تو پڑ چکے ہیں نا۔ تو میرا لڑکی کو سمجھائیے کہ بھائی ہماری کمائی اتنی نہیں ہے کہ ہم کر سکیں، باقی یہ ہے کہ انتظام کریے آپ، روکھی سوکھی کھا کر کے بھی لڑکی کو اگر رکھ سکتے ہیں تو رکھیے، اس میں کیا ہے، مینیج کریے کسی طرح، لڑکی کو بھی سمجھائیے، خود بھی آپ محنت کریے، باہر جائیے کمائیے، کسی کے یہاں نوکری کریے، ٹماٹر کا ٹھیلا لگائیے، اسی طریقے سے کچا بادام بیچیے، تو کچھ نہ کچھ تو معاملات حل ہوں گے۔ یہ ساری باتیں پہلے سوچنے کی ہوتی ہیں کہ ہم
کر رہے ہیں لو میرج، ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے بعد کے انجام کیا ہوں گے؟ تو ماں باپ کی مرضی سے نکاح ہوتا تو ماں باپ کی لڑکیاں سنتی، لیکن اب اپنی مرضی سے لے کر کیا ہو تو اپنی مرضی چلائے گی. بس کیا کہیں اب ہم. بہرحال کوشش کریں کہ دونوں آپس میں صحیح سے رہیں، مینج کریں، ایک دوسرے کو کمپرومائز کریں تو انشاءاللہ بات بن سکتی ہے. میں کمپنی میں کام کرتا ہوں، کمپنی میں کام کرتے ہیں، کمپنی والے لوگوں کو غیر مسلم کے تہوار کی مبارکباد دینا ہوتا ہے تو کیا دے سکتے ہیں؟ بھائی غیر مسلم کے تہوار میں مبارکباد نہیں دے سکتے ہیں. اشارتاً کنایتاً کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جو ہے مبارکباد بھی نہ دے اور کام بھی بن جائے. ہدایت کی دعا کریں ان کے لیے. کیا روزے کی حالت میں کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے. روزے کی حالت میں کان میں دوا روزہ نہیں ٹوٹتا. دیکھیں یہ مسئلہ اختلافی ہے اور راجح قول یہی ہے کہ کان میں دوا ڈالنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو کان میں دوا نہ ڈالا کریں روزے کی حالت میں. سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو. ختم تراویح پر مٹھائی بناتا ہے. بڑی اچھی تحریر ہے آپ لوگوں کی ماشاءاللہ، اتنا زبردست لکھتے ہیں کہ اس کو تو سونے کے پانی سے لکھوا کر کے کمرے میں لٹکانا چاہیے. ختم تراویح پر مٹھائی بنوانا کیسا ہے یا بریانی کھلانے کا معاملہ کیسا ہے؟ دیکھیں ختم تراویح نہیں، ختم قرآن پر ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. تو ختم قرآن پر اس طرح کے رواج کو ضروری سمجھنا، سنت یا ثواب سمجھنا یہ فضول ہے. اگر اس طرح کرتے ہیں تو اس کو ترک کر دینا چاہیے. ان چیزوں کا رواج بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اس سے ایک بدعت کو فروغ ملتا ہے، ایک بدعت کو بڑھاوا ملتا ہے. البتہ کوئی بندہ تکمیل قرآن کے موقع پر اپنی طرف سے کچھ کھلا پلا دے تو یہ تکمیل قرآن کے ساتھ بھی جائز ہے اور دیگر اوقات میں بھی جائز ہے، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھے، اس کو رسم نہ سمجھے، اس کو ثواب نہ سمجھے. اپنی طرف سے کھلا دے کہ بھیا آپ لوگوں نے اتنے دن تراویح پڑھی ہے، تھک گئے ہوں گے تو لیجیے فروٹی پی لیجیے، لیجیے بریانی کھا لیجیے. باقی اس میں چندہ کرنا لوگوں سے، بھائی ختم قرآن ہے لاؤ دو، امام صاحب کو چندہ دینا ہے، ان کی تنخواہ، یہ سب جائز نہیں ہے. امام صاحب کو تراویح کی اجرت دینا اور پھر چندہ کرنا مٹھائی کی اور اسی طریقے سے بریانی کا چندہ، یہ ساری چیزیں نہیں صحیح ہیں. کوئی اپنی طرف سے کروا دے بغیر ضروری سمجھے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کو رواج بنانا یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں. فقط واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.